السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے۔ اللہ پاک ہر آفات سے، ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف سے، ہر بیماری سے اللہ پاک ہم سب کو معصوم فرمائے۔ اللہ پاک اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں اللہ رب العزت ان کے دعاؤں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو اپنے دل سے مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر۔ دیکھو ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے اللہ پاک کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے دعاؤں قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کامیاب فرمائے گا۔ ناظرین، میں بتا رہا تھا کچھ ایسے وقت ہیں جن وقت میں انسان اللہ پاک سے مانگے تو اللہ رب العزت وہ دعا کو رد نہیں کرتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ جب انسان وہ بھی وقت یاد رکھیں جب انسان ایک ایسے آدمی کے پاس بیٹھا ہو جس کا روح پرواز کر رہا ہو تو اس وقت دعا کریں، اللہ پاک دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ میت وقت جب جائیں تو اس وقت دعا کریں اپنے لیے بھی، اس میت کے لیے بھی، اس وقت بھی اللہ پاک دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی تعریف کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف پڑھنے کے بعد بھی اللہ رب العزت دعاؤں قبول فرما لیتے ہیں۔ اس وقت بھی اپنے رب سے رو رو کے دعا کریں، اور دعا مانگنے سے پہلے بھی طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف ہو جائے، جس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین۔ اس کے بعد پڑھیں والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اور اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب دعا کرے وہ مسلمان بھائی سامنے نہ ہو، یعنی غیب کے لیے، جس طرح میں ادھر سعودی عرب ہوں، ہمارے دوست احباب ہیں، وہ کوئی انڈیا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی کہیں کسی ملک میں ہے، تو ہم ان کے لیے دعا کریں۔ آپ حاضر نہیں ہیں بلکہ میں دعا کر رہا ہوں، آپ دور ہیں ہم سے، ہم نہیں دیکھ رہے، میں جب آپ کے لیے دعا کروں گا آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ یعنی غیب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور عرفہ والے دن جس وقت جس کو میدان عرفہ کہتے ہیں، میدان عرفات، حج کے دنوں میں میدان عرفات، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے میں بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، آنے والا ہے، تو اس وقت اپنے دعاؤں کو خصوصاً دل کھول کے دعا مانگا کریں اور یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں رمضان میں۔ اور مسلمانوں کا جہاں مجمع زیادہ ہو، جہاں مسلمانوں کا مجمع بہت ہی زیادہ ہو، وہاں بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سب سے بڑا مجمع مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہوتا ہے، مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں، تو اس وقت بھی دعا کریں تو اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جہاں بھی مجمع زیادہ ہوگا تو وہیں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔
اور مصیبت کے وقت کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، تو جب دعا کریں تو اللہ رب العزت اس وقت بھی ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جس طرح مصیبت کے وقت ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اللہ رب العزت دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مظلوم ہے، کسی نے ظلم کیا ہو، تو وہ مظلوم انسان جب دعا کے لیے کھڑا ہوگا، اپنے ہاتھ پھیلائے گا، اس وقت بھی اللہ رب العزت مظلوم کی دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا سے بچا کریں۔ تمام دوست احبابوں سے التماس ہے کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں، چاہے اپنے ہوں، چاہے پرائے ہوں، چاہے کسی مسافر کے ساتھ ہو، چاہے کسی انسان کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ورنہ اگر اس کے اوپر آپ نے زیادتی کی، اس نے ہاتھ کھڑے کیے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو میرے بھائیو ہمارا دنیا اور آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں، کسی کے اوپر کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ اور اسی طرح والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے، اولاد کی دعا اپنے والد کے لیے، والدین کے لیے، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور مسافر کی دعا جب سفر کر رہا ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح روزہ دار جب افطار کا وقت ہو، اس وقت دعا کریں، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اضطراری کی حالت میں اللہ رب العزت ایک انسان پریشان ہے، گردان ہے، پریشانی کا ایک مثال دے دیتا ہوں، کسی کی چوری ہو گئی ہو اور کسی کے جانور کھل گئے ہوں، تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور امام عادل ہو، اس کی بھی دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ اور وضو کے بعد دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارنے سے بھی اللہ رب العزت اس کے بعد دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ چھوٹا شیطان اور اس کے درمیان کا شیطان، جب حاجی لوگ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد بھی دعا کریں، اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جب کعبہ کے اندر داخل ہوں، اس وقت بھی اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب کعبہ کے اندر داخل ہو رہے ہوں عمرہ کے لیے، اور ہمارے دوست احباب جب عمرہ کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت جب پہلی نظر کعبہ پر پڑے، اس وقت دعا کیا کریں، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح صفا کے پہاڑی کے اوپر جب چلے جائیں، صفا پہاڑی پر بھی کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں گے، اس وقت بھی ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح مروہ پر پہنچیں، مروہ کے پہاڑی کے اوپر بھی کھڑے ہو کے اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح مشعر حرام ہے، اور اس وقت بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اوقات تھے جو میں نے مختصر بتا دیے ہیں، اگر کوئی رہ گئے ہوں تو اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ ان اوقاتوں کو خاص خیال رکھیں، ان اوقاتوں میں اللہ رب العزت کو یاد کریں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کریں، ہم آپ کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے والدین چاہے زندہ ہوں چاہے فوت ہو گئے ہوں، ان کو یاد کیا کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے دعاؤں کو وہ اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ دعاؤں کو یقین سے مانگا کریں، بالکل اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا، پورے یقین سے مانگا کریں، اور نا امید نہ ہو، پتہ نہیں اللہ رب العزت قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ دل میں یہ بات کبھی نہ آئے، اور پکی بات ہو، جو میں اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوں وہی چیز اللہ رب العزت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے اوپر پورا بھروسہ یقین کے ساتھ دعا کریں، تو انشاءاللہ یقین کو بڑھائیں، یقین کو کمزور نہ ہونے دیں۔ آج نہیں تو کل اللہ رب العزت حالات بدلیں گے، آج نہیں تو کل بیماریاں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔